السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم، ماہ مبارک رمضان آپ تمام کو مبارک ہو۔ اس مہینے کی ساری برکتیں، نعمتیں، رحمتیں خدا ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو مبارک مہینے گزر گئے ہیں، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان خدا کا مہینہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بڑی تاکید ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اپنے خطبے میں پہلے روزے کے دن کہ اس مہینے کے شب و روز عام مہینوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ یہ غور کیا جائے کہ تم کس کے مہمان ہو اور تمہارے اعضاء و جوارح روزے کی حالت میں اللہ کے کتنے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اپنی ہوشیاری کے ساتھ اپنے ہر عمل کو انجام دو اور اپنے اعضاء بدن کو گناہوں سے محفوظ رکھو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ دار اس ماہ میں اللہ کا مہمان اور اس کے کرامت معاب بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ جس طرح پورے رمضان داخل ہو کر اس کے دنوں میں روزہ رکھا تو راتوں کو محراب عبادت میں طلوع ہو کر اللہ سے راز و نیاز کرے اور اپنے نامہ اعمال کا خود محاسبہ کرے کہ روزہ رہ کر 24 گھنٹے اپنے اعضاء بدن کو گناہ سے محفوظ کیا یا نہیں کیا، اور جتنا ہو سکے دوسروں کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں اور محافل قرآن، جماعت قرآن میں اپنا وقت صرف کرے۔ روزے ماہ مبارک کے مہینے کو اللہ نے آراستہ کیا گنہگاروں کو بخشنے کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے۔ خداوند کریم پہلے ایک رات 70,000 گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس طرح جب روزے دار تسبیح و تحلیل و عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور اپنے اعضاء بدن کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، تبھی تو ان کی سانسیں تسبیح ہوتی ہے۔ روزہ رہ کے اور عام انسان جیسی عام دنوں جیسی زندگی نہ گزاریں، اور خداوند کریم ہر رات جب 70,000 گنہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالتا ہے اور جب چاند رات آ جاتی ہے عید کی، تو خدا حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ پورے مہینے جتنوں کو آزاد کیا ہے گنہگاروں کو، آج ہر شب اتنے گنہگاروں کو آزاد کیا جائے، اور شیطان بھی مخفل ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کی ساعتیں سب سے افضل ہے، جس کے دن سب سے افضل ہے، جس کے اوقات سب سے افضل ہے۔ دعا کریں کہ پورے مہینے میں بہترین طریقے سے روزے رہیں اور عبادتوں میں سستی و کاہلی نہ آنے پائے، اور اس مہینے کو پوری طریقے سے اس مہینے کی رحمتوں کو لوٹیں، حاصل کریں، دوسروں کو کھلائیں، دوسروں کے لیے غریبوں کے لیے مدد کریں جن کے پاس افطار کے لیے تو ہوتا ہے لیکن سحر کے لیے افطار بہت لوگ کراتے ہیں، سحر بندہ اپنے گھر میں کرتا ہے۔ اور خدایا ہم کو زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنے کی اس مہینے میں ہم سب کو خدا توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ مبارک کے مسجدوں کی رونقیں، بازاروں کی رونقیں، دعاؤں کے زمزمیں، تمام ملت مسلمہ جو ایک زمین سے لے کر عرش تک ایک نور علی نور کا منظر ہوتا ہے۔ خدایا صحت و عافیت کے ساتھ تمام ملت مسلمہ کو ماہ مبارک رمضان میں روزے اور عبادتیں کرنے کی اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان میں ایک عمل کا 1,000 ہوتا ہے، یعنی ایک آیت کسی نے پڑھی تو 1,000 آیتوں کا ثواب، ایک کھجور اگر کسی نے ایک نیکی کا 1,000۔ اور اس مہینے کی مبارک راتوں میں خداوند کریم سے جو شب قدر ہے، مقدر آنے والے پورے سال کا مقدر لکھا جاتا ہے۔ ملائکہ عرش سے اتر کے فرش پر آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلامتی کا مژدہ سناتے ہیں۔ ہر راتیں دروازہ رحمت کھلا ہوا ہوتا ہے اور عرش سے فرشتے فرش پر آتے ہیں اور مخلص، خالص، با ایمان مومن روزے داروں کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ مہینہ قسمت کی بات ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ماہ مبارک رمضان کو ہم حاصل کر رہے ہیں اور اس میں داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عزیزم، یہ ماہ مبارک رمضان میں جو دعائیں ہیں پڑھنے کی، بالخصوص پہلی رمضان اور چاند رات کو بھی دعائیں جوشنِ کبیر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے پہلی رمضان کو۔ اور پہلی رمضان کو ایک چلو پانی میں عرق گلاب کا لے کر اپنے چہرے پہ اور سر پہ ڈالیں تاکہ آفتوں سے، بلائیوں سے اور بیماری سے محفوظ رہیں ہم سب۔ ان عمل کو اور بالخصوص پہلی رمضان کو زیارت وارثہ ضرور پڑھیں۔
اور اس دن سورہ قدر جو سورے بتائے گئے ہیں مفاتی میں، تحفۃ العلی میں، ان سوروں کو پڑھیں، اور دعائیں جو ماہ رمضان کی ہیں ان سب کو بجا لائیں، سحر کی دعا، افطار کی دعا، یہ ساری دعائیں پڑھیں۔ خدایا ہمیں تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا، ہم تیری بارگاہ میں سپاس گزار ہیں، تھینکفل ہے، تو طاقت دے، قوت دے، ہمت دے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آ گیا ہے وہ مہینہ جو نجات کا مہینہ ہے، آ گیا ہے وہ مہینہ جو بہار کا مہینہ ہے، عاشقوں کی بہار کا مہینہ ہے، اللہ کے راز و نیاز میں سبقت کرنے والوں کا مہینہ ہے۔ خدایا تیرا شکر ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر میں آپ کے سامنے پیش ہوں گی، لیکن ایک اعلان میرا سن لے، پہلی رمضان سے لے کر 15 رمضان تک ضیاء عباس قبلہ نورخواں بازار میں، ان کے گھر کے اپوزٹ میں 8:30 کا ٹائم ہے، سماعت قرآن ہوتی ہے، شکیلہ، نگاہ، نکھت باجی آپ تمام سے امیدوار ہیں، وہاں ہم قرآن روز 2 پارے پڑھیں گے، ہم وہاں حاضر رہیں گے۔ جو یہ میسیج سن رہے ہیں اور اس علاقے میں ہے پرانی حویلی نورخواں بازار میں، تو سماعت قرآن کی محفل میں شرکت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔